بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم class 4. How are you all? I hope you all doing good. Class 4, today we will do our Urdu Adab working. So take out your books, Tafhim Urdu. Open page number 47. Today we will complete our reading. اپنے چیپٹر کی ہم ریڈنگ کمپلیٹ کریں گے قناعت پسندی. سو اوپن پیج نمبر 47. ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید بیس بدل کر اپنے شہر کی سیر کرتے تھے. اب ایک دن وہ دریا کے کنارے گئے تھے جہاں پہ انہوں نے ایک مچھیرے کو دیکھا اور اس سے کچھ سوال جواب کیے کہ وہ کتنی مچھلیاں پکڑتا ہے اور اس کے ساتھ شراکت داری میں پارٹنرشپ کر کے مچھلی پکڑنے کے کاروبار میں اپنا حصہ ڈالا تھا. ہم نیکسٹ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مچھلیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. وہ شخص اپنی 3 مچھلیاں علیحدہ کر کے باقی مچھلیاں فروخت کرنے کے بعد خلیفہ کا چوتھائی حصہ الگ کر دیتا. وہ شخص خلیفہ کی اشرفیاں ایک برتن میں جمع کرتا گیا. اشرفیہ کہتے ہیں سونے چاندی کے سکے. جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہ فکر مند ہوا کہ کیسا انسان ہے، میرے ساتھ کاروبار شروع کیا اور پلٹ کر کوئی خبر ہی نہ لی. اب اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ وہ خلیفہ ہیں، اس کو تو ایک عام انسان لگا تھا، لیکن خلیفہ کو اس پہ یقین تھا کہ وہ قناعت پسندی کے ساتھ جتنی اس کو مچھلی چاہیے ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہی پکڑتا ہے اور باقی وہ لالچ نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے وہ اس میں خوش رہتا ہے. سو وہ اشرفیہ جمع کر رہا تھا آدمی کہ وہ پارٹنرشپ پہ ہے، تو وہ جو مچھیرا تھا وہ اس آدمی کی حصے کی اشرفیاں جمع کر رہا تھا. اس طرح کچھ عرصہ اور گزر گیا. ایک دن برتن بھر گیا تو اس نے وہ برتن اٹھایا اور بغداد کا رخ کیا. بغداد پہنچنے پر اس نے ہارون الرشید کا پوچھا. لوگوں نے اسے محل کا پتہ بتایا. جب وہ محل پہنچا تو اپنے سامنے ایک عظیم الشان عمارت دیکھ کر دنگ رہ گیا. اب اس کے لیے مچھیرے کے لیے وہ ایک آدمی تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس کو پتہ چلا کہ وہ تو بہت امیر آدمی ہے، عظیم الشان اس کی عمارت ہے، کہ بہت خوبصورت اس کا محل ہے. تو وہ دیکھ کر وہ دنگ ہو گیا، حیران رہ گیا. پہرے داروں سے اجازت لی اور خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا. پہرے دار کہتے ہیں جو کسی بڑے آدمی کی، جس میں وہ خلیفہ تھے تو اس کے محل کی حفاظت کرنا، کہ ہر کسی کو پوچھ کے اندر داخل دینا، جس کو ہم PN بھی کہہ سکتے ہیں. مچھیرا پہلے ہی مرعوب ہو چکا تھا. مرعوب مطلب وہ بہت ڈر گیا تھا. سامنے تخت پر خلیفہ ہارون الرشید کو دیکھا اور پہچان لیا. خلیفہ نے بھی اسے پہچان لیا. اسے اپنے پاس تخت پر بیٹھنے کو کہا. مچھیرا جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور بولا، میں آپ کے حصے کا منافع لایا ہوں. جیسے ہی مچھیرے نے اسے پہچان لیا تھا تو خلیفہ نے بھی مچھیرے کو پہچان لیا اور وہ بہت ڈر گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میں کیا کہوں. تو اس نے ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہا خلیفہ کو کہ میں آپ کے حصے کا منافع لایا ہوں. تو خلیفہ نے اسے دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ تخت پہ بیٹھ جائے. خلیفہ اس کی ایمانداری پر بہت خوش ہوا اور اسے اپنا حصہ انعام میں دے دیا. جب وہ واپس جانے لگا تو خلیفہ نے اور بھی تحفے تحائف دیے. خلیفہ بہت خوش ہوئے کہ کس طرح اس نے اس کی ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا اور ان کا حصہ جمع کیا. خلیفہ نے جاتے وقت مچھیرے سے کہا، میں نے جب تم سے بات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ تم قناعت پسند ہو. قناعت پسند مطلب کہ جو کچھ بھی ہو اس پر شکر ادا کرنا. اور ان کو اس کی عقل بہت اچھی لگی. قدرت نے تمہارے لیے روزانہ 3 مچھلیاں رکھی ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روزانہ 3 مچھلیاں رکھی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو بہت زیادہ دولت دی تھی، عظیم الشان محل تھا. میں نے تمہارے ساتھ کاروبار میں قسمت کا اشتراک کیا. اشتراک مطلب پارٹنرشپ کرنا، مل کر کام کرنا. انہوں نے اپنی قسمت جو ہے وہ اس کا کاروبار کیا کہ میری قسمت اچھی ہے تو کیوں نہ میں اس کو فائدہ پہنچاؤں. اس میں جو برکت آئی وہ ہم دونوں کی قسمت کا نتیجہ ہے، کہ جو بھی برکت ہوئی، منافع زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ مچھلیاں زیادہ آنے لگ گئی تھی تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. یہاں تک ہماری ریڈنگ اینڈ ہوئی اور ہمیں اس چیپٹر سے کیا پتہ چلا کہ قناعت پسندی ایک اچھی عادت ہے اور کوئی بھی کسی دوسرے کی قسمت سے بھی حاصل کر سکتا ہے، کہ اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہو تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہو. اور ایمانداری، دیانت داری کی، جس طرح مچھیرا ایماندار تھا، اس نے ایمانداری سے وہ کاروبار کیا اور دیانت داری دکھائی کہ ان کی جو امانت تھی، ان کا جو منافع تھا، جو حصہ تھا، وہ ایمانداری سے وہ الگ کرتا گیا. اس پہ اس نے خیانت نہیں کی، اس کو لالچ نہیں آئی. تو یہ بھی بہت اچھی عادتیں ہیں. یہاں تک آپ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی. سو ناؤ
آپ نے بک ورکنگ کرنی ہے. پیج نمبر 48 پر آئے. 48 پر آپ کے پاس ہے خالی جگہ. آپ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے, خالی جگہ پر کریں گے. خلیفہ ہارون الرشید بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے. نمبر 2 پہ ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے روزانہ 3 مچھلیوں کا انتظام کر دیتا ہے. خلیفہ نے کہا مجھے اپنا حصے دار بنا لو. نمبر 4 وہ شخص خلیفہ کی اشرفیاں ایک برتن میں جمع کرتا گیا. اور نمبر 5 خلیفہ کی ایمانداری پر بہت خوش ہوا اور اپنا حصہ بھی اسے دے دیا. آپ یہ اپنی فل ان دی بلینکس جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس درست جواب کی نشاندہی کریں گے. اگر آپ نے ریڈنگ دھیان سے کی ہوگی تو آپ فوراً اس کے آنسرز دیں گے مجھے. آدمی روزانہ کتنی مچھلیاں پکڑتا تھا؟ 3. خلیفہ کی شراکت داری میں کتنا حصہ تھا؟ 1/4. آدمی خلیفہ کا حصہ لے کر کون سے شہر گیا؟ بغداد. اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے جو ٹک کیے ہوئے ہیں وہ اس باکس کے اندر ہی ہیں. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے. پیج نمبر 49 پر خلیفہ نے مچھیرے کے ساتھ کس چیز کا اشتراک کیا تھا؟ قسمت کا. اس کو ٹک کرنے کے بعد اس کویسچن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم کریں گے کویسچن نمبر 4 اپنا. جملے پڑھیں اور بتائیں کہ کس نے کہے. اب آپ نے صرف یہ بتانا ہے جملے پڑھ کر, یہ لکھنا ہے کہ کس نے یہ جملے کہے تھے. سب سے پہلا ہے شام تک 3 مچھلیاں پکڑ لوں گا. کس نے کہا؟ مچھیرے نے. مجھے اپنا حصے دار بنا لو. خلیفہ نے کہا. کیسا انسان ہے پلٹ کر خبر بھی نہ لی. مچھیرے نے. اگر میں نہ آ سکوں تو مجھے ملنے بغداد آ جانا. خلیفہ نے کہا. کویسچن نمبر 4 رائٹ کرنے کے بعد آپ نے کویسچن نمبر 5 اپنا ہوم ورک میں کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے کویسچن نمبر 6 پہ اصلاح تلفظ کی. تلفظ آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے کہ دیے گئے الفاظ کے حروف اعراب کے ساتھ الگ الگ کر کے لکھیں. انہوں نے آپ کو اعراب لگا کر دیے ہوئے ہیں اور اس کو بعد میں الگ الگ کر کے اوپر اعراب بھی لگائے ہیں. آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. آپ کے پاس ایک ورڈ انہوں نے کیا ہوا ہے پہلا والا خلیفہ, اس سے آگے آپ نے کرنا ہے قناعت, حصے دار, قدرت, مرعوب اور محسوس. آپ نے اس کو اس طرح الگ الگ کر کے جو اعراب لگائے ہوئے انہوں نے وہ لگا کر لکھنے ہیں. اور یہ بہت ایزی ہیں اور آئی نو یہ آپ کے لیے سب سے انٹرسٹنگ کویسچن ہوتا ہے. اس کو کرنے کے بعد ٹیلی کرنے کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے, جو ڈائری آپ کی کیا ہے کہ جو آپ نے ورکنگ کی ہے آج وہ آپ نے لرن کرنی ہے. پیج نمبر 49 میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. سوال نمبر 5 الفاظ جملے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں. اور پیج نمبر 50 پہ آپ نے دماغ لڑائے میں کویسچن ہے آپ کے پاس ایک. پرانے زمانے میں لوگوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی تھی جس سے وہ دیوار کے آر پار بھی دیکھ سکتے تھے. بتائیں وہ کیا چیز ہے. آپ نے سوچ کر اس کا آنسر یہاں رائٹ کرنا ہے. اپنی ساری ورکنگ کمپلیٹ کر کے ٹیلی کرنی ہے. ٹیلی کرنے کے بعد آپ نے لرننگ کرنی ہے, اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے اور روز کا کام روزانہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے. ٹیک کیئر کلاس 4. اللہ حافظ.